السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، چھوٹے امیر اور سخت دل والی امیرہ کی کہانی کا پارٹ نمبر 1 تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ رسول الملک، بادشاہ کے قاصدین۔ ولما رأى الملك كاكا هذا التمثال الفاتن يئس من زواج ولده لأنه أيقن أن ليس في العالم كله فتاة من الناس لها مثل جمال التمثال الذهبي، على أنه بعث بطائفة من الرواد والرسل ليطوفوا بلاد الدنيا قاسية ودانية باحثين عن الفتاة التي تشبه ذلك التمثال۔ اور جب اکا کا بادشاہ نے یہ سحر انگیز اور دلکش مجسمہ دیکھا تو اس کے لڑکے کی شادی سے نا امید ہو گیا، اس لیے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ پوری دنیا میں انسانی جنس میں سے کوئی نوجوان عورت ایسی نہیں ہے جو سنہرے مجسمہ جیسا جمال و خوبصورتی رکھتی ہو۔ تاہم یا پھر بھی اس نے کھوج لگانے والوں اور قاصدوں کی ایک جماعت کو بھیجا کہ وہ دور و نزدیک دنیا کے شہروں کو چھان ماریں، ایسی عورت تلاش کرتے ہوئے جو اس مجسمہ جیسی ہو۔ امیرۃ مادہ، مادہ کی امیرہ۔ ومرت الایام والاسابیع والشہور والسنون وهم یجوبون البلاد والاقطار دون جدوى حتی بلغوا مملکت مادہ۔ دنوں، ہفتے، مہینے، سالوں بلا کسی فائدے کے شہروں اور اطراف عالم میں گھومتے ہوئے گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ مملکت مادہ پہنچ گئے۔ فعلموا ان لملکها 8 بنات وان الاميرة ببهافات وهي كبرى اخواتها تعد اجمل بنات عصرها وهي الى ذلك تشبه التمثال الذهبي في كل شيء۔ انہیں معلوم ہوا کہ اس کے بادشاہ کی 8 لڑکیاں ہیں اور ببہافاتی نام کی لڑکی جو کہ سب بہنوں میں بڑی ہیں اس کے زمانے کی خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی وہ ہر چیز میں سنہرے مجسمے کے مشابہ ہیں۔ فلما ایقن الرسل بصحة ما سمعوه ذهبوا إلى ملك مادہ واخبروه برغبة الملك اکاکا في تزویج الأمیرة ببہافات لأمیرهم العظیم کوسا ابن الملک اکاکا۔ جب قاصدوں کو اس سنی ہوئی باتوں کی صحت و صداقت کا یقین ہو گیا تو وہ مادہ کے بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو خبر دی کہ بادشاہ اکاکا امیرہ ببہاتی کی شادی اس کے عظیم لڑکے کوسا کے ساتھ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ملک مادہ، مادہ کا بادشاہ۔ فلما سمع ملک مادہ هذا النبأ امتلا قلبه سرورا لمساہرة الملک اکاکا الذي ذاع صیته وصیت ولده في جميع انحاء الدنيا
واخبر الرسل بموافقته على هذه المصاهرة۔ جب مادہ کے بادشاہ نے یہ خبر سنی تو اس کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ اس بادشاہ اکاکا کے ساتھ رشتہ ازدواجی قائم کرنے کی وجہ سے کہ جس کی شہرت اور جس کے بیٹے کی شہرت دنیا کے ہر گوشے میں ہے، اور اس نے قاصدوں کو اس رشتہ ازدواجی کی منظوری کی خبر دی۔ عادت قدیمۃ، پرانی عادت۔ فلما عاد الرسل الى ملکہم واخبروہ بما وفقوا الیہ فی سفرہم کان فرح الملک بنجاح مسعاہم بمقدار حزن ولدہ کوسا۔ پھر جب قاصد ان کے بادشاہ کے پاس لوٹے اور اپنے اس سفر میں ان کے بامراد و کامیاب ہونے کی خبر دی تو بادشاہ کی خوشی ان قاصدین کی کوشش کی کامیابی پر اتنی ہی تھی جتنی اس کے بیٹے کوسا کی غمی کی تھی۔ فقال لأبیہ مفزع القلب، کوسا نے اپنے باپ سے لرزہ برندام ہو کر کہا، وَأَسَفَاهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ فَقَدْ جَلَبْتُمْ عَلَيَّ وَعَلَى تِلْكَ الْأَمِيرَةِ شَقَاءً لَا يُمْحَى لِأَنَّهَا سَتَنْفِرُ مِنْ رُؤْيَتِي مَتَى رَأَتْ دَمَامَةَ وَجْهِي أَيْ قَبَاحَةَ صُورَتِي وَلَنْ تَسْتَطِيعَ الْبَقَاءَ مَعِيَ أَبَدًا۔ ہائے افسوس تمہارے اس کام پر جو تم نے کیا، تم میری اور اس امیرہ کی ایسی بدبختی کا سبب بنے جس کو دور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جب وہ میرے چہرے کی بدصورتی کو دیکھے گی تو مجھے دیکھنے سے نفرت کرے گی اور ہرگز میرے پاس نہیں رہ سکے گی۔ فقال الملک لقد فکرت فی ھذا واہتدیت الی حل بارع ینقذک من ھذا المأزق۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں سوچا اور ایک مناسب اور ماہرانہ حل کی طرف راہ پالی جو تجھے اس تنگی سے چھٹکارا دے گی۔ فإن من تقالید اسرتنا القدیمہ التي درج عليها آباؤنا وأجدادنا أن الفتاة العروس لا تنظر وجه عروسها إلا بعد سنة من عقد الزواج۔ ہمارے خاندان کی پرانی رسمیں ہیں جس پر ہمارے آبا و اجداد بھی عمل کرتے چلے آئے ہیں کہ دلہن اپنے دلہا کا چہرہ شادی کے دن سے 1 سال بعد دیکھے گی۔ وَسَنَجْرِي عَلَى هَذِهِ الْعَادَةِ فَلَا تُقَابِلُ عَرُوسَكَ إِلَّا فِي دَارٍ مُظْلِمَةٍ مُدَّةَ عَامٍ بِأَكْمَلِهِ، اور ہم بھی اس عادت پر برقرار رہیں گے، پس پورے 1 سال تک تیری دلہن سے تیری ملاقات ایک اندھیرے اور تاریک گھر میں ہوگی۔ فقال الامیر کوسا ولكن الأميرة سوف تراني بعد ذلك وتنفر من قبح منظری۔ تو امیر کوسا نے کہا کہ اس کے بعد یعنی 1 سال کے بعد تو امیرہ مجھے دیکھے گی اور میری بدصورتی سے نفرت کرے گی۔ فأجابه الملك اکاکا کلا لا تخش ذلك فإنها سترى من حسن حدیثك وکرم خلقك ورجاحة عقلك ما يجعلك في نظرها جمیلا۔ بادشاہ اکاکا نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اس کا اندیشہ مت کر، اس لیے کہ وہ تیری بات کی عمدگی، تیرے اچھے اخلاق اور تیری عقل کی پختگی کو دیکھے گی تو یہ اوصاف تجھے اس کی نظر میں خوبصورت بنا دیں گے۔
حفلۃ العرس تقریب شادی۔ لم يقتنع الامیر برأی والدہ ولکنہ لم یستطع مخالفتہ بعد ان رأى اصرارہ علی السفر الی مملکۃ مادہ لاحضار امیرتہا۔ امیر اپنے والد کی رائے پر مطمئن نہیں ہوا، لیکن اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکا، اس اصرار کو دیکھنے کے بعد جو مملکت مادہ کی طرف سفر کر کے امیرہ کو حاضر کرنے پر تھا۔ وقد عاد بها في موكب حافل ثم اقیمت حفلۃ الزواج في دار مظلمة كما امر الملک، اور وہ امیرہ کو ایک بھرپور قافلے میں لے کر لوٹا، پھر بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک تاریک گھر میں تقریب شادی رکھی گئی۔ ولا تسل عن دہشت الامیرۃ ببہافات حین رات ذلک وعرفت ان تقالید الاسرۃ تحتم ای توجب علیہا الا ترى وجہ زوجہا قبل ان تمر سنۃ کاملۃ علی الزواج۔ اور امیرہ ببہا فاتی کی حیرت کے بارے میں مت پوچھ، جس وقت اس نے یہ صورتحال دیکھی اور اسے معلوم ہوا کہ خاندانی روایت اس پر یہ بات لاگو کرتی ہے کہ وہ شادی پر 1 سال گزرنے سے پہلے اس کے شوہر کے چہرے کو نہ دیکھ سکے گی۔ وکان الامیر کوسا یجیء کل یوم لزیارت عروسہ فی حجرۃ مظلمۃ من ہذہ الدار، اور امیر کوسا اس کی دلہن کی ملاقات کے لیے اس گھر کے ایک تاریک کمرے میں روزانہ آتا تھا۔ وسرعان ما احبته زوجه لوداعۃ خلقہ وسعۃ اطلاعہ وبراعتہ فی الموسیقی فسرت به وان لم تر وجهہ، اور بہت ہی جلد اس کی بیوی اس کے شوہر سے اس کی نرم مزاجی، اس کی وسعت معلومات اور میوزک میں اس کی مہارت کی وجہ سے محبت کرنے لگی اور اس سے خوش ہو گئی، اگرچہ اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وظل یقضی ساعاته الطویلۃ موقیا علی قیثارتہ ابدع الالحان او قاصا علیہا امتع القصص فتبہج وتقول لنفسها، اور وہ اپنے اکثر اوقات بہترین نغمہ سر ملاتے ہوئے گا کر گزارنے لگا، یا اپنی بیوی کے سامنے مزے کے قصے سناتے ہوئے، پس وہ خوش ہو جاتی تھی اور اپنے آپ سے کہتی تھی ما اظن ان فی الدنیا کلها اجمل من هذا الامیر ولا اطیب منه قلبا ولا ارجح منه عقلا، کہ میرے خیال میں اس امیر سے زیادہ خوبصورت، اچھے دل والا اور پختہ عقل والا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وما مر علیہ شہران حتی اشتدت رغبتها فی رؤیتہ ولم تلبس ان کاشفتہ بذلک، اور ابھی 2 ہی ماہ گزرے تھے کہ اس کو اس کے شوہر کو دیکھنے کا سخت اشتیاق ہوا، یعنی خواہش ہوئی، اور جلد ہی اس نے اس کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ فأجابها مذعورا ان قوانین اسرتنا وتقالیدنا لا تجیز ما تطلبین فاصبری فإن الشہور تمر سراعا، شوہر نے اس کو گھبراتے ہوئے جواب دیا، ہماری خاندانی روایت اور رواج تیرے مطالبے کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لہذا صبر کر، ویسے بھی مہینے جلدی ہی گزر رہے ہیں۔ اب آئیے ان صفحات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کی لغات بیان کی جاتی ہے۔
دنا یدنو دنون و دنا وطن باب نصر سے قریب ہونا، اور اسی کو باب تفعیل یا باب فعال یا باب مفعلہ میں لی جائے دنا و ادنا و دانا تو اس کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا۔ دانن قریب اور قاسن دور، اور اسی کا مؤنث آتا ہے دانیتن و قاسیتن۔ قصیہ یقصا، قصن کا معنی دوری پر ہونا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائے اقصا یقصی، اقصان کا معنی دور کرنا، ہٹانا، برطرف کرنا، جیسے اقصا عن المنصب، عہدے سے ہٹانا۔ رائدن جمع روادن، تلاش کرنے والا، جاسوس، رہنما، قائد، نامعلوم اشیاء کی کھوج لگانے والا۔ یہ رادہ یرود و رودن سے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے گشت لگانا، گھومنا، تلاش میں پھرنا، تلاش و جستجو کرنا۔ فتن یفتن فتنن، فتن یفتن فتنن باب درب سے، اور افتن یفتن افتانن گمراہ کرنا، فریفتہ بنانا، دیوانہ بنانا، مسحور کرنا۔ اور فتن و افتتن بھی فریفتہ ہونا۔ ساحر یساحر مساحرتن ازدواجی رشتہ قائم کرنا، داماد بننا یا بنانا۔ وفق یوفق توفیقاً بامراد و کامیاب بنانا، خدا کا کسی کے کام کو اس کی منشا کے مطابق بنا دینا، مراد تک پہنچنے کے وسائل عطا کرنا، بلائی کا الہام کرنا۔ فزع یفزع تفزیعاً ڈرانا، خوف زدہ کرنا، اسی سے مفزعن لرزہ براندام۔ جلب یجلب یا جلب یجلب، ضرب اور نصر دونوں سے۔ جلبن علیہ او الیہ سبب بننا۔ شقاؤن اور شقاوتن کا معنی بدبختی، نامرادی، زبو حالی۔ محا یمحو محون مٹانا، اثر زائل کرنا، نصر انصروں سے۔ اسی سے لا یمحا انمٹ یا پختہ۔ الدرج والدروج والدرجان، آہستہ چلنا، سیڑھی پر چڑھنا، رائج ہونا۔ قنیہ یقنع قنعن سمیع اسمہ سے، اور اقتنع اس کا معنی اکتفا کرنا، تسلیم کرنا، ماننا، مطمئن ہونا، قائل ہونا۔ اسی کو باب افعال اور باب تفعیل میں لے جائے تو متعدی بن جاتا ہے۔ قنع و اقنع، منوانا، قائل کرنا، رضامند کرنا یا مطمئن کرنا۔ موکب جمع مواکب، جلوس یا قافلہ، اسی سے موکب التشییع جنازے کا جلوس۔ حافل بھرا ہوا یا بھرپور۔ یہ حفل حفلاً و حفولاً و احتفل سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، کسی خاص مقصد سے جمع ہونا۔ وداعۃ متانت و وقار، حلم و بردباری، نرم مزاجی، عاجزی و انکساری، سنجیدگی۔ اوقع یوقع ایقاعاً المغنی، گویے کا گانے کے سر کو ٹھیک کرنا، سر سے ملانا۔ تحین الفرصت لکذا، موقع کی تلاش میں رہنا، موقع کی طاق میں رہنا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ بقیہ واقعے کو آئندہ ویڈیو کے اندر پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔